بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ ایمان کی زندگی اور جان و مال کی حفاظت کی زندگی گزار سکے، اور جب کسی جگہ، کسی شہر، کسی بستی میں جان بھی محفوظ نہ رہے، ایمان بھی محفوظ نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے اور جہاں تمہاری جان و مال بھی محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ القصص کے دروس بیان ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ فرعون کو جب اندازہ ہوا کہ یہ موسیٰ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو فرعون نے حکم دیا ان کو قتل کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ تمہارے خلاف فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، چنانچہ تم مصر سے چلے جاؤ اگر تم اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم چلا فرعون کی اس برے ارادے کا، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، آپ نے فوراً خفیہ طور پر مصر سے جانے کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے
ہمیں یہ درس بہت واضح طور پر ملتا ہے کہ جس جگہ انسان کی زندگی محفوظ نہ رہے، اس کا ایمان محفوظ نہ رہے، اس جگہ کو چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا دوسری طرف، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے اور قرآن کا پیغام بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے تھے، عزیز و اقارب بھی سب مصر میں رہا کرتے تھے، قوم بھی ان کی مصر میں رہا کرتی تھی۔ تو یہ جب مصر سے نکل رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہ وہاں میرا کوئی مددگار ہوگا، نہ میرا وہاں کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ وہاں میرا کوئی گھر ہوگا۔ لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مصر چھوڑ دو۔ تو جب مصر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا کہ اللہ میں اپنی جان، اپنا ایمان کا تحفظ چاہتا ہوں، اور جو میرے اختیار میں ہے تدبیر وہ میں استعمال کر رہا ہوں، میں مصر سے نکل رہا ہوں، لیکن اصل آپ کی ذات ہے جو مجھے ظالموں کے ظلم سے بچائے گی۔ چنانچہ دعاؤں کے ساتھ اپنا یہ سفر شروع کیا، رب نجنی من القوم الظالمین۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے حالات، مشکلات اور بہت سارے دشمنوں سے ٹکراؤ کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم اپنے بچاؤ کے لیے اپنی طرف سے تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن اصل جو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نہ ان سے مدد مانگتے ہیں نہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ دروازہ بند کر لیا ہے، باہر گارڈ کھڑے کر دیے ہیں، تالا لگا دیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن حفاظت کا جب سارا سامان ہوتے ہوئے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں زندگی گزارنے کا یہ پیغام اور یہ پہلو مل رہا ہے کہ جہاں ہم اپنی حفاظت کے لیے تدبیریں اختیار کرتے ہیں دنیا کی، وہاں سب سے بڑی اور مؤثر تدبیر وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، پورے مکہ کا کافر آپ کے پیچھے ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ تو ہی پہنچائے گا مجھے خیر کے ساتھ، تو ہی مجھے سلامتی کے ساتھ پہنچائے گا، تو ہی میرا یار و مددگار ہے، تو ہی مجھے ان دشمنوں سے بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے، ولما توجہ تلقاء مدین کی طرف جا رہے ہیں، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا تھا۔ مدین جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کر رہے ہیں، ان یہدینی سواء السبیل، اللہ میں ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہوں جس راستے کا مجھے علم نہیں، ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے۔ ان یہدینی سواء السبیل، آپ ہی میری راستے کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ ہی میرے لیے راستے کو آسان فرمائیں گے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے بھی دعائیں ہو رہی ہیں، سفر شروع ہو گیا، دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی موڑ پر بھی کسی لمحے بھی غفلت نہیں ہے۔ زندگی انسان کو اسی طور پر گزارنی چاہیے کہ کتنا ہی اچھا کام اور کاروبار چل رہا ہو، اور کتنا ہی اچھا سفر ہم طے کر رہے ہوں، اور کتنی اچھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی ممکن ہے، نقصان آ جائے، تکلیف آ جائے، سواری خراب ہو جائے،
انسان ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ساری سہولیات اور سارے وسائل اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو ہی مجھے پہنچائے گا، تو ہی مجھے کامیاب کرے گا۔ مدین علیہ مجد امۃ من الناس یسکون، مدین پہنچنے کے بعد اجنبی ہیں، مسافر ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایک درخت کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک مسافر آدمی کسی دوسری جگہ جائے، کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، کوئی جاننے والا نہ ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور قریب میں دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں جو بڑی شرم و حیا کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی ہیں، اور وہ پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پریشانی میں اپنی تکلیف کو بھول گئے، اور کسی مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ کو دیکھ کر اس کی پریشانی کو دور کر دینا یاد آ گیا، اور ان بچیوں کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ قال ما خطبکما، سب لوگ پانی پلا کر اپنی بکریوں کو جا رہے ہیں، تم کیوں دور کھڑی ہوئی ہو؟ تمہیں کس نے روکا ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ بچیوں نے دو باتیں کہیں، ایک بات میں یہ بتایا کہ ہم پانی کیوں نہیں پلا رہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ ہمیں کس بات نے مجبور کیا کہ ہم گھر سے پانی لینے کے لیے نکلے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے مرد پانی لینے کے لیے آتے، ہمیں کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ ہم خوشی سے نہیں آئے۔ کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہماری تربیت اس طرح ہے۔ وہ بچیاں کہنے لگیں کہ ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ ہمیں مردوں سے اختلاط اچھا نہیں لگتا، مردوں کے درمیان گھس کر کندھوں سے کندھے اور شانوں سے شانے ملا کر ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہماری تربیت کے خلاف ہے۔ ہم ایک نیک باپ کی بیٹی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی، ہمیں ایسی تربیت نہیں دی گئی کہ ہم مردوں کے ساتھ مل کر مردوں کے اختلاط اور ان کے شانے سے شانہ ملا کر ہم بھی پانی لیں، اس لیے ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ مرد نہیں چلے آئیں گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ اس واقعے کو خوب کھول کھول کر ایک جگہ نہیں 10 جگہوں پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماؤں بہنوں کے لیے یہ درس ہے، یہ پیغام ہے کہ دیکھو وہ بچیاں ضرورت مند تھیں، پانی ان کی ضرورت تھی، لیکن مردوں کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھیں، پیچھے تھیں۔ اور دوسری بات کہی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہم کوئی خوشی سے گھر سے باہر نہیں نکلے، کہ مردوں عورتوں کے لیے تو بہتر اس کا گھر ہے، اس کے لیے نکلنا بغیر مجبوری کے یہ تو کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ابونا، ہمارے ابا جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے ہم پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بچیوں پر ترس آیا کہ ضعیف باپ کی بچیاں ہیں اور با حیا اور با کردار بچیاں ہیں، مردوں سے اختلاط نہیں کرتی، آگے بڑھے۔ قوم کے لوگ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ان کی عادت تھی کہ کنویں پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا کرتے تھے، یہ بچیاں کنویں کے اطراف میں جو گرا پڑا پانی ہوتا تھا اس سے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس پتھر کو اکیلے اٹھایا جس کو قوم کے 3-4 لوگ مل کر اٹھا کر رکھ کر ہٹاتے تھے۔ یہ بچیاں معذرت دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا طاقتور نوجوان ہے کہ اکیلے اس پتھر کو جس کو قوم کے کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے ہٹا دیا، اور ان بچیوں کو پانی بھر کے دے دیا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ بچیاں خوشی خوشی اس دفعہ جلدی گھر پہنچ گئیں۔ گھر جب پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم لوگ اتنی جلدی کیسے پانی بھر کر آ گئیں؟ تمہیں تو بہت وقت لگتا تھا۔ تو بچیوں نے جا کر بتایا
کہ ہم پانی کے انتظار میں تھے. قریب میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہماری مدد کو آگے بڑھتا ہے اور اس نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا, بندوبست کیا, اور ہم آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلانے کے بعد دوبارہ فسقا لہما ثم تولی الی الظل, وہیں درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے. اور وہ جو ان کے سفر کا آغاز دعاؤں سے ہوا تھا, پھر اللہ تعالیٰ سے درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں اور میں اس وقت فقیر بھی ہوں. روایات میں آتا ہے 7 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا, بھوکا بھی ہوں, اور نہ ہی میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, نہ ہی کوئی گھر ہے, مجھے تو ہر چیز کی ضرورت ہے. یہ دعائیں کر رہے ہیں. وہ بچیاں گھر پہنچی, اپنے ابا کو واقعہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے, متاثر ہوئے, اور بچوں نے کہا کہ ابا, فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ابا, ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو بڑی خوبیوں کا مالک ہے, اور آپ کو ضرورت بھی ہے کہ کوئی آپ کے پاس مزدور ملازم ہو جو آپ کی بھی خدمت کرے, گھر کے کام کاج بھی کرے. آج جس نوجوان نے ہماری مدد کی ہے اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں جو ایک ملازم میں ہونی چاہیے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نوجوان کو آپ اپنے گھر مزدوری کے لیے رکھ لیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں کی اس درخواست کو قبول کیا اور بلانے کے لیے بچیوں کو بھیجا. اگلی آیتوں میں یہی سلسلہ شروع ہوگا, لیکن یہاں بہت سارے قرآن کریم کی آیتوں سے پیغام اور درس ملتے ہیں کہ آج کا نوجوان ڈگریوں کو ہاتھ میں لے کر نوکریوں کی تلاش میں نکلتا ہے, اور آج ہر شخص روزی روزگار کی تلاش میں پریشان ہے. لیکن جو خوبیاں اور جو کردار اور جو عادات اور جو اخلاق ایک شخص میں ہونا چاہیے, ایک ملازم میں ہونا چاہیے, اس سے ہم خالی ہیں. کسی کی مدد کرنا بے لوث, بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی لالچ کے, یہ جذبہ تو نہیں ہے ہمارے اندر. دوسرا, اپنا کردار اور اپنے اخلاق اور اپنے عادت کو, اپنے ظاہر و باطن کو ایسا بنانا کہ دیکھ کر مل کر کوئی ہم سے متاثر ہو کر کہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا ملازم رکھا جائے. افسوس ہے کہ ڈگریاں اور صلاحیت تو دیکھی جاتی ہیں ملازم کو رکھتے ہوئے, لیکن کردار, اخلاق, دیانت, امانت, شرم, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رکھنے والا بھی پریشان ہوتا ہے, اور جس کو رکھا جاتا ہے بعد میں وہ بھی پریشان ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکن میں بھی تھے اور بھوک سے بھی تھے, بے آرام بھی تھے, آرام کی جگہ کی بھی ضرورت تھی. تھکے ہوئے ایک درخت کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب کسی مجبور اور پریشان حال کو دیکھا تو ایک اندر سے حس جاگی, اپنی پریشانی کو بھول گئے. یہی چیز اصل ہے کہ وہ اندر سے کوئی چیز جاگے, جب وہ ہوگی تو جاگے گی. کہ کسی کو پریشان دیکھتا ہے ایک دم سے انسان پریشان ہو جائے اور اپنی پریشانی کو بھول کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر لگ جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ اپنے اندر اپنے عادت اور اخلاق اور کردار میں اس مقام تک پہنچو کہ تم بے حد تکلیف میں, پریشانی میں, بھوک کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہو, لیکن دوسرے بھوکے پریشان اور تکلیف زدہ کو دیکھ کر اپنی بھوک, اپنی تکلیف کو بھول کر اس کی مدد کو رکھ جاؤ. اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن کا یہی پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.